رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ لوگوں آؤ، اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو اپنے ولولوں کا تحفظ کرو، اگر اپنی نمازوں کی قبولیت چاہتے ہو تو نبی پاک کے عشق کا تحفظ کرو، حضور آقا کریم کی ناموس کے محافظ بن کے رہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن کے رہو۔ ہاں، جب ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ چلا تھا تو لوگ کہتے تھے ایک عاشق ہے وہ بھی ظالموں نے مار ڈالا، لیکن دنیا نے دیکھا ایک ممتاز قادری کی شہادت نے ہمیں لاکھوں ممتاز قادری عطا کر دیے ہیں۔ ہاں، وہ دن بڑا بھاری تھا جب جمعرات کی رات تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہاں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی وصال کی خبر ملی، کوہ قلم ٹوٹ پڑا پوری قوم پر، اور آنسوؤں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ آپ کی تدفین کی گئی، اور 1 کروڑ سے زائد بندے مینار پاکستان کے اندر پہنچے۔ اور ایک غم ہے کہ افسوس ہم نے امیر المجاہدین جیسی ہستی کو کھو دیا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک امیر المجاہدین گیا ہے، وہ شعلہ جو ممتاز قادری لگا کے گیا تھا، خادم حسین رضوی نے اس کو بھانبڑ بنا دیا ہے۔ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدیا کے دیکھو، وہ ملک پاکستان سے سلام کرنے نہیں آئے تھے، دنیا بھر سے دنیا مینار پاکستان میں جمع ہوئی ہے۔ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدیا کے، میں سمجھا ایک میں کٹھیا اتھے کٹھیا سارا جاگے، اب ایک عاشق نہیں ہے، اب دنیا کروڑوں علامہ خادم حسین رضوی دیکھے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں امیر المجاہدین کو خراج تحسین دینے سے پہلے ایک گزارش کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ میرے آقا نبی کریم کے نوکر ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے گا۔ آپ گرفتار ہو گئے، اسود عنسی نبوت کا جھوٹے دعوے دار ہے، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرے آقا نبی پاک کا یہ نوکر پیش ہوا، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے۔ اس نے کہا نوجوان، میں درہم دوں گا، دولت دوں گا، دینار دوں گا، سونا دوں گا، چاندی دوں گا، ہر شے تیرے قدموں میں لٹا دوں گا، بس تو اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ اور میرا کلمہ پڑھ۔ نوجوان نے کہا تیری دولت پہ تھو ہے، تیرے تخت و تاج پہ تھو ہے، تیری عزت پہ تھو ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے چلا تھا اپنے، اب خود کو ڈھونڈتا ہے سرکار کی گلی میں۔ کس کس کو میں بتاؤں، کوئی خود ہی جا کے دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں۔ اس نے کہا میں جان دے دوں گا لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گا، ختم نبوت کا محافظ تھا، کہا میں آقا کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اس کی موت، تیری موت دردناک ہوگی۔ فرمایا ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو موت مانگتے ہیں کہ آقا کی محبت میں موت آ جائے تو کیا کہنے۔ اس نے کہا سوکھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا دے اور تو بھی دیکھ لے آقا کے نوکروں میں کتنا دم خم ہوتا ہے۔ اس نے لکڑیوں کا ڈھیر لگوایا، اس پہ تیل کا چھڑکاؤ کروایا، آگ لگائی، جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، نوجوان کے لیے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ نوجوان نے کہا کیوں بھائی، میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھے جائیں گے؟ آپ کو اس آگ میں ڈالنا ہے، اور جب آگ میں کوئی ڈالا جاتا ہے وہ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے۔ فرمایا پھڑکنے والے اور ہوں گے، تڑپنے والے اور ہوں گے، آقا کا نوکر ہوں، خود چل کے آگ میں جاؤں گا۔
नौजवान आका का नाम ले रहा था, या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा था, नौकरी करने जा रहा हूं आका, लाज खुद रखनी है। नौजवान आग के करीब गया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, आका के नाम का नारा बुलंद किया, आग में एक पांव रखा, आग ने नहीं जलाया, दूसरा पांव रखा, आग ने नहीं जलाया, पूरा धड़ आग में चला गया, आग ने नहीं जलाया। नौजवान आग के बीच दरमियान में खड़ा था, दाएं बाएं आग है, नौजवान के कपड़ों तक को आग ने नहीं छुआ, एक बाल तक नहीं जला, इमामे का शिमला तक नहीं जला। नौजवान मुस्कुराता था और या रसूल अल्लाह के नारे लगाता था, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। अब जनाबे वाला जो बाहर उसकी उम्मती खड़े थे ना, झूठे नबी के मानने वाले, कई लोगों ने देखा तो मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, अल्लाह अकबर। अब उसने वजीरों को कहा इसका करें तो करें क्या? उसने कहा मारोगे भी तो अपना नुकसान होगा और अगर रखोगे तो भी अपना नुकसान होगा, बस इज्जत के साथ अपना भरम रख, इसको आजाद कर दे। नौजवान को कहा यमन से निकल जा, मुल्क बतर हो जा। नौजवान चला, चलते 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 जंगलों सहरा बयाबां पहाड़ी रास्ते तय करते करते नौजवान पहुंचा मदीने। दौर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का, नमाज में शामिल हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई। अब तवज्जो देना, हजरत उमर बिन खत्ताब नमाज के बाद दाएं बाएं देखते हैं, कोई नया आया, कोई मुसाफिर आया, कोई हाल चाल, कोई रोटी पानी, कोई मेहमान नवाजी। देखा तो एक नई सूरत नजर आई, रोशन चेहरा था, चांदी की तरह चमक रहा था। नौजवान से कहा नौजवान तू नया लगता है, कहां से आया है? नौजवान ने कहा मैं यमन से आया हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया यमन से आए हो तो मुझे एक बात बताओ। नौजवान ने कहा हुजूर पूछिए। फरमाया ये बता, मैंने सुना है कि नबी पाक का एक नौकर खत्म नबूवत के लिए आग में उतर गया और आग ने असर भी नहीं किया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 क्या ये बात सच है? नौजवान ने कहा हुजूर ये बात सच है। जब नौजवान तस्दीक कर रहा था तो छोटे छोटे दो मोती उसकी आंखों पर बेताब खड़े थे, टिमटिमा रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया नौजवान ये बता, क्या तू जानता है वो बंदा कौन था? क्या तू उसको पहचानता है? बस नौजवान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब आंखों से जो आंसुओं की झड़ी लगी तो भिजकियां बंध गई और कहने लगा ऐ उमर बिन खत्ताब, वही नौकर तेरे सामने खड़ा है, नौकर तेरे सामने खड़ा है। हजरत उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए, आगे बढ़े, आपके सर को पकड़ा, माथा चूमा, इज्जत अता फरमाई। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ है, हजरत उमर बिन खत्ताब एक तरफ है। दरमियान में नौजवान को बिठाया और नौजवान को बिठाने के बाद इन दोनों ने कहा नौजवान अब नबी के सहाबा को बता तूने कैसे नौकरी दी है। नौजवान ने बताया कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। सहाबा सुन रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। अब ऐसा हुआ कि जब मामला पूरा हो गया, किस्सा तमाम हो गया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और नौजवान के माथे को चूमा। जरा सुभान अल्लाह तो बोले। नौजवान के माथे को चूमा। हजरत उमर बिन खत्ताब आगे बढ़े और नौजवान के माथे को चूमा और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया ऐ सहाबा हैरान तो होते होंगे कि हम इस नौजवान को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात में हमारे सामने मौजूद होते तो हुजूर भी इस नौजवान को ऐसे ही इज्जत देते जैसे आज हम इज्जत दे रहे हैं। आका तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दोस्तों फरमाया आका इसको अपने साथ बिठाते, इसका माथा इसकी पेशानी चूमते, इसको इज्जत अता फरमाते, क्योंकि आम काम करके नहीं आया, नबी की खत्म नबूवत पर पहरा देकर आया है। दोस्तों एक शख्स जो पला बड़ा विलायत की गोद में, एक शख्स जिसकी घुट्टी में कुरान और हदीस का इल्म रखा गया, एक शख्स जिसकी नौजवानी भी आका की मोहब्बत और हुजूर के दीन की खैरत के लिए गुजरी है, एक शख्स जिसने इसी रास्ते में अपनी टांगों का नजराना भी आका की इज्जत और नामूस के लिए पेश कर दिया, एक शख्स जो माजूरी के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर इज्जत मुस्तफा पे पहरे देता रहा, नामूस रिसालत पे पहरे देता रहा। कोई
کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، وہ فقیر اپنی دھن میں لگا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب خادم حسین رضوی ٹر جائے گا تو تمہیں خبریں تب ہوں گی کہ محمد کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ آندھیاں آئی، طوفان آئے، پہلی حکومت والوں کے سامنے ختم نبوت کے لیے بیٹھے، اپوزیشن والوں نے، اپوزیشن والوں پر انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن نے بٹھایا ہے، اپوزیشن والے حکومت میں آئے تو یہ ان کے خلاف کھڑا تھا اور بتا رہا تھا نہ میں ان کے ساتھ تھا نہ میں تمہارے ساتھ تھا، میں تو مدینے والے کے ساتھ تھا۔ ہاں دوستو، جیلوں میں جو ظلم ہوئے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بابا جی تھے، وہ خادم حسین تھے۔ دنیا میں حسین کے خادم بہت ہیں لیکن خادم حسین نام کی جس نے لد رکھی ہے وہ باب رضوی نے رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ وہ کربلا کا خونی منظر کہ جب میرا امام تنہا کھڑا تھا، یزیدیوں کے لشکر حملے کر رہے تھے، بیٹے قربان، بھائی قربان، بھتیجے قربان، بھانجے قربان، جان دینا، سر کٹانا، کوئی ان سے سیکھ جائے، جان دینا، سر کٹانا، کوئی ان سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، یزید پلید کی بات ہو رہی ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ من سب نبیا، من سب نبیا، فاقتلوہ، من سب نبیا، فاقتلوہ۔ من سب نبیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہنے لگا ہوں، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے گا۔ وہ کربلا کا خونی منظر سامنے تھا، میرے امام ڈٹ گئے، جان دے دی، کائنات قربان کر دی، لیکن میرے آقا نبی پاک کے دین پر حرف نہیں آنے دیا۔ لوگوں، خادم حسین، ملازم حسین، غلام حسین نام رکھنا سوکھا ہے، خادم حسین بن کے فیض آباد میں حسین کی خدمت کا حق ادا کرنا میرے رضوی کا کام ہے۔ ہاں شیلنگ ہو رہی تھی، گولیاں چل رہی تھی، سینے چر رہے تھے، سردی ٹھٹھرتی تھی، آسمان سے بارش برستی تھی، سرد ہوائیں جو جسم کو یخ بختہ کر دینے والی تھی وہ چل رہی تھی۔ وہ جیل کی کال کوٹھڑیاں، وہ سردیوں کی راتوں میں بھیگے کمبل دینا، وہ کوٹھڑی میں پانی چھوڑ دینا، وہ لال بیگ اور کاکروچوں کے ساتھ آپ پر تشدد کیا جانا، وہ بھوک دکھلانا۔ ایک معذور شخص ہے، کہیں پہ تو گھبرائے گا، کہیں پہ تو ہمت چھوڑے گا، کہیں پہ تو کہے گا کہ میری بس ہے، میں لبیک کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ لیکن خادم حسین رضوی تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے ولولوں کو سلام۔ آقا کریم کی عزت و ناموس پہ فیض آباد بھرنے کے اندر آخری بار بھی آقا کی ناموس کے لیے آئے، بیمار تھے، بخار کا عالم تھا، ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، علاج معالجہ جاری تھا۔ وہ 103 پہ بخار ہونے کے باوجود بھی دھند میں بیٹھ کے تارے ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں تم دین کے ٹھیکیدار ہو، آپ کہتے تھے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ خادم حسین رضوی تو نے ایسی چوکیداری کی ہے کہ چوکیدارا کرتے کرتے اپنی جان بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہر مغرور کا غرور ٹوٹتا ہے، ہر مغرور کا غرور ٹوٹتا ہے،
مینار پاکستان کو اپنے قد پہ بھی غرور تھا اور اپنی وسعت پہ بھی غرور تھا. مینار پاکستان تکبر میں تھا کہ مجھ جیسی بلند عمارت کوئی نہیں اور مجھ جیسا کھلا گراؤنڈ کوئی نہیں. سیاسی آئے، جب گراؤنڈ میں آئے تو چھوٹے پڑ گئے، گراؤنڈ بڑا تھا. مذہبی جماعتیں آئیں، میدان بڑا تھا، مجمع چھوٹے تھے. ہر ایک کو مینار پاکستان کے گراؤنڈ نے شرمندہ کیا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ نہیں، پورے لاہور کو محمد کے غلاموں نے شرمندہ کر دیا ہے. لاہور تیری وسعتیں چھوٹی ہو گئی، محمد عربی کے غلاموں کا قد بڑا ہو گیا اور بتا دیا ہے تخت و تاج سے عزتیں نہیں ملتی، دولتوں سے عزت نہیں ملتی، وزارتوں سے عزت نہیں ملتی، صدارتوں سے عزت نہیں ملتی، فرعونیت سے عزت نہیں ملتی. عزت تو محمد کی غلامی کا نام ہے. ہاں، جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت قرآن کے لیے قربانیاں دی، میں واقعہ نہیں سناتا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں اختتام کرنا چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے. بالآخر زنجیروں میں جکڑے جکڑے کوڑے کھا کھا کے امام احمد بن حنبل شہید ہو گئے. آپ کی نماز جنازہ چلی. نہ یہ دور تھا جو آج سوشل میڈیا کا، نہ ٹیلی ویژن، نہ اخبارات، نہ اتنی آبادی. 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل ہوئے، 6 لاکھ. اور وقت کا بادشاہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑا تھا، نظارہ دیکھ رہا تھا. جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک خلقت تھی، انسانیت کا ٹاٹے مارتا سمندر تھا. اس نے تاریخی جملہ بولا، ہم نے سمجھا ہم بادشاہ ہیں، آج پتا چلا ہم تو گردنوں کے بادشاہ ہیں، دلوں کا بادشاہ تو وہ جا رہا ہے. ہاں، جب لاہور میں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے لیے کروڑوں کا اجتماع جمع ہوا اور شہر لاہور تنگ ہو گیا. پورا مینار پاکستان گراؤنڈ بھر چکا تھا، بادشاہی مسجد کا صحن بھر چکا تھا، شاہی قلعے کا صحن کلا بھی تنگ ہو چکا تھا. سڑکیں لاری اڈے تک، داتا دربار تک، آس پاس 10-10 کلومیٹر تک خلقت موجود تھی. موٹر وے تک گاڑیوں کو روکا گیا. اگر کروڑ سے زیادہ اندر تھے تو آدھے کروڑ سے زیادہ وہ بھی تھے جو وہاں تک رش ہونے کی وجہ سے پہنچ نہ پائے. جب یہ جنازے کا عالم وقت کے فرعونوں نے، وقت کے بادشاہوں نے، کوڑے مارنے والوں نے، جیلوں میں ڈالنے والوں نے دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا ہم نے سوچا تھا ہم بادشاہ ہیں، دیکھو دلوں کا بادشاہ تو وہ جا رہا ہے. یہ بادشاہی قیامت تک دلوں پہ راج کرے گی. میں نے سنگ دل میڈیا کے لوگوں کو بھی خادم حسین رضوی کے لیے تعریفی کلمات سنے ہیں. میں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے دیکھا ہے. جن کو سیاسی اختلاف تھا میں نے ان کو بھی آپ کی عزت و عظمت کا قائل دیکھا ہے. اور ہر کوئی ایک جملہ کہتا ہے کہ میرا سیاسی یا طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کو اللہ نے وہ جرت، وہ عشق عطا فرمایا ہے کہ آپ فنا فی الرسول کے مقام پہ فائز تھے. سامعین محترم، یہ مشن رکنے والا نہیں ہے، یہ مشن چلتا رہے گا، یہ جاری اور ساری رہے گا. اور میں کہہ چکا جب تک گستاخ مائیں گستاخ پیدا کرتی رہیں گی تب تک سنی مائیں یا رسول اللہ کے نام پر جانے دینے والے جانثار پیدا کرتے رہیں گے. الحمدللہ یہ عشق رسول ہے، نہ تھمنے والا ہے نہ رکنے والا ہے. آؤ اپنی
جوانیاں حضور کے نام کر دو، اپنے ولولے آقا کریم کے نام کر دو، اپنی منزل گنبد خضرا بنا لو، آقا کے نام پہ قربان ہونے کے جذبے پیدا کرو، دلوں میں نبی پاک کی محبت کے چراغ روشن کرو، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، لحد میں عشق شہد اس رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، آؤ بتا دو دنیا کو ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ دوستو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک دوستو، لبیک میں نے لبیک یا رسول اللہ۔ جو آیہ مبارکہ پڑھی، حضور کے قرب اللہ کا قرب ہے، اللہ کے قرب کے لیے آقا کا قرب پانا ضروری ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا قرب اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے حضور کا قرب پانا ضروری ہے، اور قربت مصطفیٰ کے لیے محبت مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ وہاں پہ میں نے تھوڑی سی گفتگو آپ کو پیش کی، ایک جملہ میں نے اور بولا تھا، 10 منٹ اس پر اور پھر بات ختم۔ آقا کریم کے قرب کے لیے محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کی شریعت پر عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ نے جو 1 گھنٹہ میری تقریر سنی وہ سننی ضروری تھی، لیکن اب جو 10 منٹ ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ جس طرح آپ نے سماعت کیا اسی طرح یہ آخری 10 منٹ سماعت فرمائیں۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ جو شخص حضور کی محبت کے لاکھ دعوے کرے لیکن آقا کی شریعت کا ادب نہیں کرتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آج ہمارے اندر دکھاوے کے حوالے سے، ولولہ اور جذبے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن عمل کی ہمارے اندر کمی ہے، فقدان ہے۔ عمل کی دنیا میں مسلمان اتنا سست ہو چکا ہے کہ شریعت کا پہلا سبق نماز ہے۔ جو مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بتائے کہ وہ آقا کی محبت میں جان کیسے نثار کرے گا۔ شریعت کیا ہے؟ پوری توجہ دینا میرے بھائیوں، شاید کسی کی حالت بدل جائے، شاید کوئی سخت دل لے کے آیا ہو اور دل نرم پڑ جائے، شاید کوئی بے نماز آیا ہو اور نمازی بن کے چلا جائے۔ توجہ پوری دینا، شریعت کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام جو فرمائے وہ کام کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام جس کام سے منع کریں وہ کام چھوڑ دو۔ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے، قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ تم حضور کے پابند ہو مسلمانوں، جنہوں نے کلمہ محمدی پڑھا ہے وہ پابند ہے میرے آقا نبی پاک کے فرامین کا۔ شریعت ایک دائرہ ہے، دائرہ، اس دائرے میں ہمیں رہنا ہے، اس دائرے کو کراس نہیں کر سکتے، اور وہ دائرہ احکامات کا ہے اور ممنوعات کا ہے۔ جو شریعت نے حکم دیا وہ کرو۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ ما آتاکم الرسول، میرے نبی تمہیں جو فرمائے وہ کرو، فخذوہ، لے لو، پکڑ لو، تھام لو۔ میرے آقا نے ہمیں کیا فرمایا، کیا حکم دیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کا سبق ہے کہ موت آئے تو آئے، تیری نماز قضا نہ ہونے پائے۔
شریعت میں نماز کو اول درجہ حاصل ہے، شریعت میں زکات ہے، زکات فصلوں سے 10واں 20واں عشر زکات ہے، کاروبار سے سال بعد زکات نکالنا فرض ہے، بینک بیلنس پڑا ہے، سونا چاندی پڑا ہے، سال بعد زکات فرض ہے۔ کون ہے جو اپنے مال کا حساب کرتا ہے، اپنے سونے کا حساب کرتا ہے، اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے اور پوری زکات دیتا ہے؟ زکات کھانے والا حرام خور ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں سونے اور چاندی کے پتھر بنائے جائیں گے، بڑے بڑے پتھر بنائے جائیں گے، ان کو آگ پہ سینکا جائے گا، جب وہ لال سرخ ہو جائیں گے تو جو لوگ زکات نہیں دیتے ان کے جسموں پہ ان کو داغا جائے گا، یہ بھاگتے ہوں گے، فرشتے ان پتھروں سے جو آگ بن چکے ہوں گے ان کو داغتے ہوں گے، اور پھر ان کو کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جن کی تم زکات ادا نہیں کرتے تھے، آج مزہ لو۔ یہی مال عذاب بن جائے گا جن سے تم زکاتیں نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اسلام کو مذاق مت بناؤ۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں اسلام کے بنیادی 5 ارکان سکھائے گئے۔ کیا صرف یاد کرنے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یا ان پہ عمل بھی کرنا تھا؟ صرف کلمہ یاد کرنا ہے یا عمل بھی کرنا ہے؟ صرف ارکان یاد کرنے ہیں یا عمل بھی کرنا ہے؟ قرآن گھر میں پڑا ہے، مٹی سے اٹا ہوا ہے، اس کا غلاف نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان ہو، مسلمان نام کے مسلمان ہیں ہم، کوئی کام بھی تو مسلمانوں والا ہونا چاہیے نا۔ میرے بھائیوں، روزے کے ساتھ جو ہم حال کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ بوڑھی ماں، کمزور بہن روزہ رکھتی ہے، یہ نوجوان لڑچا دوپہر کو جا کے کھانا مانگتا ہے، بے حیا مر جائیں جاتا۔ ساری بیماریاں ہمیں روزوں میں یاد آ جاتی ہیں، پورا سال ہم اٹے کٹے رہتے ہیں، خدا کے دین کا ہم نے مذاق اڑایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کے ایک روزہ قضا کرے گا اس کو 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے روزوں کو۔ آج تک روزے سے کوئی نہیں مرا، کھا کھا کے بندے مر جاتے ہیں، بھوک سے نہیں مرتا۔ تو نے کہا میں مر جاؤں گا، خدا توفیق دیتا ہے، خدا ہمت دیتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، دل کے آئینے صاف ہو جاتے ہیں، رمضان کی راتوں میں سجدوں کا سرور آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حج نہیں کرتا نا کہ میرا 20 لاکھ کے بیلنس میں سے 5 لاکھ کم ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم کا فرمان سن، فرمایا جس پہ حج فرض ہے اور اس نے حج نہ کیا وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، ہمیں اس کا کوئی چنتا نہیں۔ کہاں بیٹھے ہو بھائیو؟ یہ دولت کہاں چھوڑ جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ پچھلے بانٹ کھائیں گے۔ حج فرض ہے تو کر، حج فرض ہے تو بیوی کو کرا، خدا کے لیے کچھ دین کو بھی اہمیت دو۔ بیٹے کی شادی ہے، 10-16 سونا چاہیے، تیار کرنا ہے، بیٹی کی شادی ہے، اتنا جہیز دینا ہے، یہ رسم پوری کرنی ہے، میراثیوں کو بلانا ہے، کنجریوں کو نچوانا ہے، نٹووں کو نچوانا ہے، گھر میں ہلڑ بازی ڈالنی ہے۔ ماں بہنوں کو غیرت مرد دیتے ہیں، مردوں کی غیرت ختم ہو جائے تو ماں بہنوں میں غیرت کہاں باقی رہے گی؟ آج ہمارے گھروں میں جو رسم و رواج چل نکلے ہیں، اسلامی بہنیں آئی ہیں تو وہ بھی کچھ لے کے جائیں نا۔ دوستو، شریعت نے یہ حد رکھی ہے عورت جب نماز پڑھے صرف چہرے کا یہ حصہ، یہ ماتھے کی جو چہرے کی ٹکیا ہے یہ سامنے ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں صرف نظر آئیں اور پاؤں کے تلوے صرف نظر آئیں۔ اتنا باریک دوپٹہ پہنے کے بال نظر آئیں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اول تو مائیں اور بہنیں نماز پڑھتی نہیں۔ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑے ناپاک اے ہو گئے، اج کم زیادہ ہی، اج گھر دا کم زیادہ ہی، مہمان آ گئے۔ دوستو یہ ہیلے بہانے نہ قبر میں چلیں گے نہ قیامت میں چلیں گے۔ تربیت کرو، بچیوں کی نماز پڑھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ حضرت امام زین العابدین
العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 6 مہینے کا سفر، وہ کوفہ کا سفر، وہ کربلا کا سفر، وہ شام کا سفر، وہ دمشق کا سفر، وہ مدینے سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق و شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے پھر مدینہ، 6 مہینے گزرے، خون میں نہلائے رہے، بھوکے رہے، فاقو رہے۔ ہم نے اکبر کو کٹتے بھی دیکھا ہے، اصغر کے گردن سے سیر پار ہوتے بھی دیکھا ہے، ہم نے بڑی آزمائشیں دیکھی ہیں، لیکن فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے حضرت امام حسین کی ہمشیرہ میری پھپھو جان نے ایک رات تہجد بھی نہیں چھوڑی۔ ایک رات تہجد بھی نہیں چھوڑی۔ یہاں پہ مائیں فجر نہیں پڑتی، عشاء نہیں پڑتی۔ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کے بعد سجدہ کرتی ہیں، کان میں اذان فجر پڑتی ہے تو سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یا اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، تیرے نبی کی شہزادی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ وہ سجدوں میں ہوتی تھی، حسنین کریمین روتے تھے تو جھولا جھلانے جبریل آیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے سیدہ کائنات خاتون جنت۔ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی گھر والیوں کو بتایا ہو کہ امہات المومنین کا کردار کیا ہے، نبی پاک کی آل کا کردار کیا ہے، صحابیت کا جذبہ کیا ہے۔ رابعہ بصری کون ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا یہ ولیہ ہے، ولیہ۔ ہاں، دن اور رات میں 1000 نفل پڑھتی تھی۔ کتنے؟ 1000۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں پڑھتی ہیں؟ فرمایا میں اس لیے نہیں پڑھتی کہ عبادت بہت کر لوں، میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ قیامت کے دن میرے آقا مجھ پہ فخر کریں گے کہ کسی اور امت میں ایسی عورت ہے تو سامنے۔ یہ وہ پاک لوگ ہیں، پاک بیویاں ہیں۔ ہماری بیویوں کو کیا ہو گیا؟ سروں سے دوپٹے اتر گئے، لباس بے حیائی کا پتلا بن گئے، یہ آدھے بازو، یہ کھلے کرے پاؤں، یہ چست اور باریک کپڑے، یہ چست پاجامے، بے حیائی کی تصویر ہے۔ اس گھر میں غیرت مند باپ، بیٹا، بھائی کیسے رہتا ہوگا جہاں یہ لباس پہنے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، خدا کے لیے حیا کی طرف آ جاؤ۔ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ ہمیں حیا کی طرف آنا ہوگا۔ یہ بھی لبیک کا نعرہ یہاں بنتا ہے۔ جس طرح آقا کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں، آقا کی شریعت کے لیے بھی ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جب ہم بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، کیا ضرورت ہے نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ اور ٹچ موبائل تھمانے کی؟ شادی شدہ لوگ برباد ہو رہے ہیں، نوجوان بچیاں تباہ ہو جائیں گی، تباہ ہو رہی ہیں۔ جب تربیت کے لیے ٹیلی ویژن کھلا ہوگا 24 گھنٹے، تھر تھراتے بدن، ننگے بدن ناچ رہے ہوں گے، لو سٹوری چل رہی ہوگی، بچہ بچی کیسے بھاگتے ہیں، یہ تربیت ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ٹیلی ویژن تربیت نہیں دیتا، وہ قوم کو برباد کر رہا ہے، انٹرنیٹ برباد کر رہا ہے۔ تربیت اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کی سیرت میں ہے۔ میں 5-7 منٹ لگا دوں تو پریشان نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ آج ہمارے گھر میں ناول مل جائے گا، ڈائجسٹ مل جائے گا، آپ کو رومانٹک کہانیاں مل جائیں گی، آپ کو ہمارے گھر میں ہر بلا مل جائے گی۔ کیا آپ کے گھر میں تفسیر القرآن ہے 5 جلدوں میں یا 10 جلدوں میں؟
کیا ہمارے گھر میں حضور کی سیرت النبی کی کوئی کتاب ہے؟ سرکار کی سیرت کی کتاب نہیں ہے ہمارے گھر میں، حدیث کی کتاب نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، پھر تربیت کون کرے گا ہماری؟ ایک شخص نے کہا کہ میں تفسیر لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا فلاں تفسیر لے لے، وہ لینے گیا، واپس آیا، وہ تجھی بڑی مانگی ہے، کہ بلا کتنے دیا؟ اکھے جی ہوتا 4500 روپیہ منگنے آنا، کتنا؟ مکھا یہ موبائل چاہیے ودے، یہ کتنے دے؟ اکھے 70,000 دے، مکھا سبحان اللہ، 70,000 اللہ موبائل سستا ہے تے 4500 دی قرآن دی تفسیر مانگی ہے۔ اور گھر میں تفسیر رکھو اہل سنت و جماعت کی، گھر میں حدیث رکھو، شرع رکھو، سیرت کی کتاب رکھو، تاکہ گھر میں بچوں اور بچیوں کی تربیت ہو۔ اور میں برملا کہنا چاہتا ہوں، جہاں 100 چینل چل رہے ہیں چینل بلاک کر دو، اور چینل چلانا ہے تو مدنی چینل چلاؤ۔ کوئی باپ کی بھی تربیت ہو، بیٹی کی بھی تربیت ہو، بیٹے کی بھی تربیت ہو، بہو کی بھی تربیت ہو۔ مدنی چینل دیکھنے والوں کو میں نے دیکھا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بدل گئے، افکار بدل گئے، چہرہ صاف تھا، چہرے پہ سنت مصطفیٰ آ گئی، ننگا سر تھا، انگریزی بال تھے، زلفیں آ گئی، سروں پہ امامہ سج گیا، آنکھوں میں حیا نہ تھا، آنکھیں شرم سے جھکی ہیں، مسجد میں آتا نہیں تھا، مسجد میں کھڑا سکون سے نماز پڑھ رہا ہے۔ ارے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں؟ سارا مدنی چینل نے سکھا دیا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں کچھ کرو، اپنے گھروں کا کچھ کرو، گھر کو سنبھالو۔ اور یہ جو نیل پالش ہے، نیل پالش، یہ اوپر ایک علیحدہ تہ بنتی ہے۔ غسل اور وضو میں ناخنوں پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ جس کے ناخن سوکھے رہ گئے، نہ غسل نہ وضو، پلید رہے گا، نہ نماز نہ قرآن نہ تلاوت نہ سجدہ، جو کرے گا حرام ہے۔ بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ جو مائیں بہنیں نیل پالش لگاتی ہیں اور پھر وضو کر کے نماز پڑھتی ہے یا قرآن اٹھا لیتی ہے، تمہیں ثواب نہیں ملتا، تم پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میک اپ کرنا جائز ہے، لیکن غیر مردوں کے لیے نہیں، اپنے مرد کے لیے۔ یہاں اپنے مرد کے سامنے چڑیلیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو حوریں۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ حضور نبی کریم کی تعلیم کے مطابق مرد کے لیے سنورو، مرد کے لیے بنو، مرد کو اخلاق دکھاؤ، مرد کو میٹھ اور پیار دکھاؤ، تاکہ مرد کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو اور ایک گھر حسن اخلاق کا پیکر بن کے زندہ رہنا سیکھے۔ یہاں نہ مردوں کے اندر کچھ اخلاق ہے، نہ عورتوں کے اندر کچھ تمیز ہے۔ مرد بھی سارا بازار کا غصہ شام کو گھر کے بیوی پہ نکالے گا۔ مرچاں جو زیادہ تھی ونجن تو رولا، لون زیادہ پو ونجے تو رولا، روٹی ٹھنڈی تھی گئی تو رولا، آج پھکی پا گئی تو رولا، چانو بوبالا نہیں دیتا، کچی چاپ پا گئی تو رولا، بستر ٹھیک نہیں تو رولا۔ اور بھائی خدا دا خوف کر، او بھی انسان ہے، کوئی گزارا کر، گزارا کرو میرے بھائیوں، گزارا کرو۔ اخلاقیات بھی کوئی شے ہے۔ گھر چلانے کے لیے عفو درگزر معاف کرنے کا جذبہ رکھنا ہوگا۔ ایسے کام چلتے ہیں گھر کے، اور آگے اینٹ کا جواب پتھر، اینٹ کا جواب پتھر۔ آقا کریم نے فرمایا عورتیں زیادہ تر دوزخ میں۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو چغلی، ادھر کی بات ادھر، اور دوسرا مردوں کے سامنے بک بک کرنے کی وجہ سے، اپنے مردوں کی بےزتی کرنے کی وجہ سے، اور تیسرا یہ ناشکریاں ہیں۔ حضور ناشکریاں کیسے ہیں؟ فرمایا ان کو جتنا دو دو دو، ایک دن نہیں دے سکو گے، یہ کہیں گے آج تک تے میرے واسطے کیتا کے دس۔ یہ ناشکریاں ہیں۔ دوستو مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت کی عزت کرے، احترام کرے۔ عورتوں کو بالوں سے گھسیٹنا، تماچے مارنا مردانگی نہیں ہے، عورت کو برداشت کرنا مردانگی ہے۔ برداشت کرو۔ آقا پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جڑا کنڈ لاکھنے، پہلوان وہ ہے جڑا اپنے غصے سے قابو پا لے۔ اس واسطے دوستو گھر چلانے کے لیے مل جل کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔
تو کم از کم میری ماؤں بہنوں کو یہ نو پالش سے تو جان چھڑا لو. حرام ہے ہر صورت میں حرام ہے. میری ماں بہنوں کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا. نہیں چھوڑیں گی تو مردوں کو چھڑوانا پڑے گا. ورنہ گھر میں غسل نہیں ہے, گھر میں وضو نہیں ہے, گھر میں پلیدگی ہے. جہاں پلید ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا, لعنتیں برستی ہیں. قرآن پڑھو تو بھی لعنت, قرآن اور سجدہ کرو تو بھی لعنت. اس لیے کم از کم گھروں میں اس چیز کی پابندی تو ہونی چاہیے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے دوزخ میں عورتوں کو لٹکتے دیکھا, ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کے زنجیر ڈالی گئی اور دوزخ میں بالوں سے پکڑ کے لٹکا دیا گیا. خالی بال پکڑ کے کھینچو تو کتنا درد ہوتا ہے, پھر بالوں میں زنجیر ہو آگ کی اور پھر بندہ لٹکا ہو دوزخ کی کھائی میں, پھر نیچے سے آگ اور سانپ اور بچھو اور بلائیں. الامان الحفیظ. آقا یا رسول اللہ, ان عورتوں کو قصور کیا تھا؟ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے مجھے بتایا, یا رسول اللہ یہ بے پردہ عورت کا انجام ہے. بے پردہ عورت کا انجام ہے کہ بالوں سے پکڑ کے اس طرح اس کو دوزخ میں لٹکا دیا جائے گا اور نیچے دوزخ کی آگ کے شرارے ہوں گے. خدا کے لیے مسلمانوں, گھروں میں پردے کا رواج ڈالو, یہ شریعت محمدی ہے. حضور کی ازواج مطہرات صحابہ ان کے بیٹے تھے, لیکن ماں تھی وہ پھر بھی پردہ رہا. پھر ہم ان سے نعوذ باللہ, ہم کیا پتی کا شوربہ کیا. اس لیے گھروں میں پردے کی عادت ڈالو. میرے بھائیوں, میں نے ابتدا نماز سے کی تھی, نماز پہ ہی انتہا کر رہا ہوں. نماز فرض عین ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز قبر کا نور ہے, نماز خدا کے دیدار کا واسطہ ہے, نماز شفاعت مصطفیٰ کا وسیلہ ہے, نماز نور ہے, برہان ہے, نجات ہے, نماز دین کا ستون ہے. بے نماز خدا کا دشمن ہے, بے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے, بے نماز پر اللہ رسول کی لعنت ہے, بے نماز کے لیے موت ذلت ہے, بے نماز کے لیے قبر آگ ہے, بے نماز کے لیے قیامت میں عذاب ہے عذاب, بے نماز کے رزق میں برکت نہیں ہے, دعا قبول نہیں ہے, چہرے پہ نور نہیں ہے. بے نمازوں یاد رکھو, قیامت کا پہلا سوال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز کا کیا جائے گا. نماز ہے تو جنت, نماز نہیں ہے تو جہنم. میرے بھائی بہنیں تمام سن لیں, میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کو قیامت میں حامان شداد نمرود کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے نماز کو مسلمانوں میں نہیں کھڑا کیا جائے گا. بے نمازوں, غور سے سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز کی قبر میں آگ جلائی جائے گی, بے نماز کی قبر کی دیواریں مل جائیں گی. ایسے حضور نے اشارہ فرمایا, ایسے دائیں کی بائیں بائیں کی دائیں پسلیاں ایک دوسرے میں پھنس جائیں گی. اتنی بے نماز پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. بے نمازوں سن لو, میرے آقا نے فرمایا بے نماز ذلیل مرے گا, بے نیاز بھوکا مرے گا, بے نماز پیاسا مرے گا. اتنا سینے میں آگ لگی ہوگی کہ 7 سمندروں کا پانی پلا دو تو بے نماز کی پیاس نہیں بجھے گی, نہیں بجھے گی. لوگ جاتے جا رہے ہیں, ہم بھی چلے جائیں گے. لوگ مر رہے ہیں, ہم بھی مر جائیں گے. لوگ اٹھتے جا رہے ہیں, ہم بھی اٹھ جائیں گے. اس سے پہلے کہ سانسیں بند ہو جائیں, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں مرحوم کہنے لگیں, اس سے پہلے کہ ہمارے جنازے تیار ہو جائیں, اس سے پہلے کہ قبر ہماری کھدنے لگ جائے, اس سے پہلے کہ ہمارا کفن گھر میں آ جائے, اس سے پہلے کہ نماز جنازہ کا اعلان ہونے لگے, اس سے پہلے کہ ہم افسوس کر رہے ہو, ہم تلیاں رگڑ رہے ہو کہ ہائے میں نماز نہ پڑھ سکا, ہائے میں توبہ نہ کر سکا, ہائے میں مسجد نہ جا سکا, ہائے میں اللہ کو راضی نہ کر. آؤ, اس سے پہلے کہ قبر میں دفنا دیا جائے, اس سے پہلے کہ فرشتے آ جائیں, حساب و کتاب شروع کر دیا جائے, خدا کے لیے نماز پڑھ لو. میرے بھائیوں, نماز پڑھ لو. تو نے کھایا پیا, چلا پھرا, اٹھا بیٹھا, سویا جاگا, موبائل فون, ٹیلی ویژن, ادھر ادھر مارا پھرتا رہا, سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا. کرنا تھا وہ تو نماز ہے, اللہ کے لیے جو کرنا تھا وہ نماز. 24 گھنٹوں میں نماز نہیں پڑھی, تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ پاک فرماتا ہے میری نعمتیں گنو. دنیا تھک جائے, زندگی ختم ہو جائے, میری نعمتیں گن نہیں سکتے. ارے جس کی نعمتیں گن نہیں سکتے اس کو 5 وقت سجدہ نہیں کر سکتے, 5 وقت حاضری نہیں دے سکتے. ارے شیطان ابلیس ملعون کیوں بنا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا. وہ سجدہ اللہ کے لیے نہ تھا, اللہ کے بندے کے لیے سجدہ تھا, وہ تعظیم کا سجدہ تھا. اللہ نے فرمایا نہیں کرتا, راندہ درگاہ ہے, لعنت کا توق ہے. ارے جو اللہ کے بندے کو سجدہ نہ کرے وہ مردود ہو جائے. بے نماز تو فجر میں بھی خدا کو سجدے نہیں کرتا, تو مغرب میں بھی
ظہر میں بھی، عصر، مغرب، عشاء تو اللہ کے سجدوں کا انکار کرتا ہے، تیرا انجام کیا ہوگا؟ جو ایک سجدے کا منکر ہوا وہ تو در در مارا مارا پھرتا ہے، جو دن میں 5 نمازوں کے سجدوں کا منکر ہے اس کا انجام کیا ہوگا میرے بھائیو؟ خدا کا قہر بڑا، خدا کا غضب بڑا سخت ہے، خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے دوستو۔ ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ قیامت کا میدان ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج زمین پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر میرا مالک پوچھے گا میں نے آنکھ دی تو نے حق ادا کیا، میں نے ہاتھ دیے تو نے حق ادا کیا، میں نے زبان دی تو نے حق ادا کیا، میں نے دل دیا تو نے حق ادا کیا، میں نے ماتھا دیا تو نے حق، بتا ایک ایک نعمت کا میرا اللہ کیا کرے گا؟ ارے نماز تو پڑھ لینا اور کچھ نہیں تو عرض کر مولا میں حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں جب نماز کا وقت ہوتا تھا، صبح ہے یا ظہر ہے یا عصر ہے یا مغرب ہے یا عشاء ہے، میں سردی میں ہوں یا گرمی میں ہوں، میں دکھ میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، میں دکان پہ ہوں یا گھر میں ہوں، میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، میں دکھ میں ہوں یا سکھ میں ہوں، میں دوستوں میں ہوں، یاروں میں ہوں، رشتہ دار، مولا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، جب نماز کا وقت آتا تھا میں لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ دوستو میں کیوں کھپانا کر رہا ہوں؟ میں کیوں اپنے الفاظ کو موڑ تروڑ کے پھر نماز کی طرف لا رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ شاید کسی کا دل میری بات سے نرم پڑ جائے، شاید کسی بے نماز کو نماز کی توفیق ہو جائے۔ اگر نہیں ہو رہی، اگر دل نہیں مان رہا تو اپنی قسمت کو رو، اپنے دل کی سختی کو رو، اپنی حالت زار پہ رو، ماتم کرو اپنی حالت پہ کہ دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، میرا رب فرماتا ہے اور لوگوں تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے اور پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں، پتھروں سے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہی پتھر ہے نا کہ پتھر خدا کے خوف سے روتا ہے، پتھر خدا کے خوف سے پھٹتا ہے، لیکن تیرا دل نہیں رویا، تیری آنکھ نہیں روئی، تیرے اندر نماز کا شوق پیدا نہیں ہوا، تیرے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا۔ ارے کتنی زندگی ضائع کرو گے؟ 30 سال تو ضائع کر چکے، 20 تو ضائع کر چکے، 40 تو برباد کر چکے، 50 کو پہنچے ہو، اب بس کرو۔ کسی موڑ پہ موت کے فرشتے سے ملاقات ہو گئی نا تو روح کھینچ لے گا، گردن دبوچ لے گا، یہ آنکھیں پھر جائیں گی، یہ سانسیں ٹوٹ جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں، تو مرحوم کہلائے گا۔ فیس بک پہ تیرا فوٹو چڑھا ہوگا، بڑا دکھ ہوا، جوان تھا چلا گیا، کتنے چہرے دیکھتے ہو، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ ارے 10 جنازوں میں جاؤ تو 2 بوڑھے نظر آئیں گے، 8 نوجوان نظر آئیں گے۔ آج وہ دور گیا کہ بوڑھے ہوتے تھے تو مرتے تھے، آج ہماری خوراکیں جوانی میں موت آ جائے، ہمارے کرتوت موبائل فون پہ نوجوان جو جوانیاں برباد کر رہا ہے، یہ تو جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہے، نہ مرد ہو چکا ہے، یہ تو اپنی صحت، اپنی جوانی کا چور تباہ و برباد کر چکا ہے۔ ایسی بیماریاں آئی ہیں، ہماری بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، بیماریاں امن کے آتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ آؤ آج مصطفیٰ کریم کے میلاد میں آئے ہو، ایک بلاک کے اس گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کر آقا کریم کی عزت و عظمت کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کون پڑھے گا؟ یہ میرے ساتھ وعدہ نہیں ہے، ہاتھ نیچے کرو، یہ وعدہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ قبلہ بابا جی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ وعدہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اور وعدہ نبھاؤ گے تو آپ کا فائدہ، نہیں نبھاؤ گے تو آپ کا نقصان۔ میں ووٹ نہیں مانگ رہا کہ میرا فائدہ ہو، میں نوٹ نہیں مانگ رہا کہ میرا فائدہ ہو۔ نماز آپ کے لیے ہے، نجات آپ کی ہے، بخشش آپ کی ہے، رحمت آپ کے لیے ہے۔ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے سوچ کے بتاؤ۔ ہاتھ اٹھائے جو آج کے بعد پکی نماز پڑھے گا، ہاتھ اٹھائے، اونچا ہاتھ اٹھائے اور بولے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اونچا بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں آقا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا ادب اور احترام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔